جو حقوق العباد کا معاملہ ہے دنیا میں کلیئر کر لو، آخرت میں کوئی شخص بدلہ نہیں دے سکے گا، آخرت کا بدلہ جو ہے وہ نیکیاں ہوں گی۔ تو جس نے بھی کچھ دینا دلانا ہے یہیں پر معافی تلافی والا کام کر لے، ورنہ آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اور وہ پوری تفصیل صحیح مسلم کے اندر آئی ہے کہ نبی الاسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال نہ ہو۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو اس حال میں آیا قیامت کے دن کہ پہاڑوں پہاڑ ڈھیروں ڈھیر اس کی نیکیاں ہوئیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ، لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں اس نے کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا خون بہایا، کسی کو دھمکی لگائی، کسی کو تکلیف دی۔ یہ سارے جو حقوق العباد کے معاملات ہیں وہ گنوائے، اور وہ قیامت والے دن اللہ کے حضور حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ یا اللہ ہمیں بدلہ دلا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کی دن تو نیکیاں ہی ہیں کرنسی یہاں کی، تو تم اس کی نیکیاں لینی شروع کر دو اس کے ایکویلنٹ۔ تو لوگ اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے حتیٰ کہ اس کے نامہ مال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ اب بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے بدلہ لینا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اب تمہارے گناہ اس کے نامہ مال میں ڈالے جائیں گے، اور وہ شخص جہنم میں چلا جائے گا اتنی نیکیوں کے باوجود۔ لہذا جو لوگ دنیا میں یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں، آخرت کے دن ہماری نیکیاں اس سے سپرسیڈ کر جائیں گی، تو یہ حقوق اللہ کے معاملے میں تو ہو سکتا ہے۔ حقوق العباد وہ ایشو ہے جو نہ اللہ نے معاف کرنا ہے، نہ کوئی پیغمبر سفارش کر کے معاف کروا سکتا ہے، یہ اسی شخص نے معاف کرنا ہے۔ اسی لیے سورۃ النساء میں آیا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کر رہے ہیں نا، یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ دنیا میں تو یہ آگ محسوس نہیں ہو رہی، دنیا میں تو آپ زبان پر کوئلہ رکھیں نا زبان جلتی ہے، لیکن حرام کا مال رکھنے سے نہ زبان جلتی ہے نہ پیٹ، بظاہر خوشحال لوگ نظر آتے ہیں، لیکن آخرت میں یہ مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے جو آج ڈورمنٹ ہے، اور یہی جو ہے پھر وہ آگ بن جائیں گے جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہوگی۔ تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اور یہ حقوق العباد میں سب سے اولین تو ماں باپ اور اولاد کے حقوق